الاعتکاف. پہلے اور محترم عاشقان رسول، عاشقان میلاد، جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانے پینے، سونے، سحری، افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں. البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی. ہم یہاں مسجد ہی میں حاضر ہیں، اپنے اعتکاف کی نیت کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، ضمناً انشاءاللہ سحری بھی کریں گے. ابھی بیان کے بعد ایک وقفہ بھی ہوگا وقت مناسب پر، جس میں آپ سحری کریں گے یا نیاز کی برکتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی اسے لفظ سحری کہا جاتا ہے، سحر کا معنی ہوتا ہے پیٹ بھر کر کھانا، تو نیاز کی برکتیں بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، سحری کی نیت سے سحری بھی کر سکتے ہیں. چونکہ یہ مسجد ہی میں یہ سارے معاملات ہوں گے، پانی بھی پئیں گے. اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی درمیان آپ اٹھ کر جا رہے ہوں یا ساتھ آپ نے بوتل رکھی ہے، وقتاً فوقتاً پانی پی رہے ہیں. تو چاہیے یہی کہ نہ صرف یہاں، جہاں بھی ہوں، اگر مسجد ہے تو مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہی سارے معاملات ہوں. بلکہ اعتکاف کی نیت تو حصول ثواب کے لیے کی جائے گی، ضمناً کھا پی لیا جائے گا، کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہوگی. کبھی ایسا ہو جائے کہ مسجد میں امام صاحب سے یا کسی سے دم کروایا یا پانی پینا چاہا، نارمل پانی، یا کچھ کھانے کا ارادہ کر لیا، تو اب یاد آ رہا ہے کہ اعتکاف کی نیت تو نہیں کی تھی. تو اب اعتکاف کی نیت اگر کر لی ہے تو فوراً کھانا پینا نہ شروع کر دے، کچھ دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں، یعنی چند دفعہ درود پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیں. تو اب یہ اعتکاف کی نیت ہوئی اللہ کے ذکر کے لیے، اب ذکر کرتے کرتے ضمناً کھا پی لیجیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی اور یہ باتیں ضمناً ہمارے حق میں درست و جائز بھی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم و فضل ہے کہ ہمیں شب میلاد میں، اجتماع میلاد میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی. مسجد میں ہم حاضر ہیں، دعوت اسلامی کا یہ مدنی مرکز ہے. اب تک ثناخوانیوں کا سلسلہ تھا، ماشاءاللہ، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا رہے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان آپ سن رہے تھے. اب باضابطہ بیان ہو رہا ہے. اب تک نبی پاک کی توصیف و ثنا ہم نے بصورت شعری سنی، شعر کی صورت میں، نعتوں کی صورت میں. اب بھی نعت ہوگی مگر وہ نثری انداز ہوگا، پروز ہوگا. یہاں بھی آپ نے توجہ کے ساتھ بیان کو سننا ہے. جتنی ساعتیں ہم گزار رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کس لمحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر اپنے عاشق پر ہو جائے، وہ دوران نعتخوانی ہو جائے، نعتخوانی کرتے کرتے سرکار کی نظر پا لے، سننے والا سنتے سنتے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی برکتیں حاصل کر لیں. اور این ممکن ہے دوران بیان آپ سن رہے ہیں، جس قدر مؤدب ہو کے توجہ کے ساتھ سنیں گے، این ممکن ہے ہمارا یہ ادبی بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائے اور اسی سبب سے سرکار کی خصوصی نظر ہو جائے. ہر ایک آیا ہوا ہے، اپنی پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں اور طرح طرح کے معاملات ہر ایک کے ساتھ میں درپیش ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ سرکار کی نظر پائے، سب کی خواہش ہے. یہ نظر وہ ہے کہ جس کے تعلق سے میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا نا، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی. سرکار لاکھ آزمائشیں، پریشانیاں، مشکلات، مصائب، آلام، درد، علم، غم، حزن
ہیں، لیکن آپ یہ کہ نظر ہو جائے نا ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اس لیے کسی بھی لمحے کو یہ سمجھ کے ضائع نہ کیجیے گا، یا یہ سوچ کے کہ چلو اب تو بیان ہو رہا ہے، یا یہ فلاں کلام پڑھا جا رہا ہے، یہ فلاں نعت خوان پڑھ رہے ہیں، ان کو تو میں سنتا رہتا ہوں، اور چلو اب اس درمیان باہر ٹہل کر آتے ہیں، گھوم کر آتے ہیں، فلاں کام کر کے آتے ہیں، چلو چائے وغیرہ پی کر آتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات ممکن ہے ہم کو شیطان سجھاوے، کیونکہ یہ باتیں سجھائے گا شیطان، اس مجلس سے اٹھائے گا شیطان، ہے تو بہت پریشان ہو اس رات۔ شروع ہی سے عاشقان رسول نے جیسے ربیع الاول کی آمد ہوئی اس کو پریشان کر دیا، یہ کہہ کر کے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ویسے وہ پریشان ہے۔ اس پریشانی میں تو کہتے ہیں نا دانت پیستا ہوا بالکل منتظر ہوگا، اس کو اٹھاؤ یہاں سے اور محروم کرو اس کو اس مجلس کی برکت سے۔ کوشش تو کرے گا وہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا ساتھ دینا ہے یا اس کی مخالفت کرنا ہے؟ ڈٹ کے بیٹھے رہیے۔ ہو سکتا ہے کسی لمحے ان شرکائے اجتماع پر خصوصی اللہ اس کے رسول کی رحمتوں کی بارشیں ہونی ہونا، شیطان نے اسی دم اٹھا دیا، محروم کر دیا نا، بھلے بعد میں لوٹ کر آ گیا، لیکن جو رحمتوں کی چماچم بارش کسی ساعت میں ہونے والی تھی اس سے تو بندہ محروم ہو گیا۔ اس لیے آج کی شب دعائیں ہیں اجتماع میلاد میں، تو ہر ساعت و ہر لمحہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے وقف۔ چونکہ میں کچھ تاخیر سے آیا ہوں، اس سے قبل بھی میری ایک محفل میلاد میں حاضری ہوئی، نعت خوانی بھی ہوئی، بیان کا سلسلہ بھی رہا، پھر اس سے فارغ ہو کر میں گھر آیا، گھر سے پھر یہاں حاضری ہو رہی ہے، تو درمیان میں نے بعض اسلامی بھائیوں کو مرکز سے کچھ دور دیکھا، وہ کئی مصروف تھے، ویسی مصروفیات آپ نہ نکالیے گا۔ آج ساری مصروفیات، فرصتیں اور سب کچھ ہے نا، سارے مشاغل عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر قربان کرتے ہیں۔ لوگ پورے سال اس شب کا انتظار کرتے ہیں، اور خصوصاً جو دعوت اسلامی کے وابستگان ہیں تو پورے سال اس شب میں ہونے والے اس اجتماع میلاد کا انتظار کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت برکتیں اس کی ہیں، ہم اس کا اندازہ صحیح طور پہ لگا نہیں سکتے۔ روحانی سکون ملتا ہے، اس سے اندازہ تو ہوتا ہے، لیکن کل کیا برکتیں ہمیں نہیں پتا، یہ تب پتہ چلیں گے کہ جب ہم برزخی زندگی میں ہوں گے۔ ابھی تو دنیا فانی میں ہے نا، جب دار بقا کی طرف ہمارا سفر ہوگا تب نظر آئے گا، اچھا محفل میلاد کی یہ برکتیں تھیں، کاش کہ میری کوئی ساتھ نہ چھٹی ہوتی، نیکیوں کی یہ قیمت ہوا کرتی ہے، کاش کہ میں نے کوئی نیکی نہ چھوڑی ہوتی، اور گناہ اس قدر مضر ہوتے ہیں، اس قدر نقصان دہ ہوتے ہیں، کاش کہ میں نے گناہ نہ کیا ہوتا، اس وقت کاش کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج سانسیں ملی ہیں تو زندگی بھی ہے، مسجد بھی ہے، محفل میلاد بھی ہے، شب میلاد بھی ہے، ساری برکتیں میسر ہیں۔ اب غور کریں کہ ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما دی۔ اچھا آپ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے عالم ارواح میں آرزو مند ہوئے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کرنا، بتائیں کتنے تھے صاحب کرامت کی جن کی کرامت کا ظہور عالم ارواح میں ہو رہا تھا؟ کوئی نہیں تھا، بن مانگے یہ نعمت مل گئی نا۔ جن نعمتوں کے طالب انبیاء ہوئے ہم امتیوں کو بن مانگے عطا کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ و موسیٰ اور دیگر انبیاء طالب رہے کہ کاش کہ ان کی تو یہ خواہش تھی کہ کاش ہماری امت میں وہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئیں، انہیں اشارہ دیا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا، پھر ان کی یہ آرزو ہوئی کہ کاش کہ ہم اس نبی کے امتی بننے کا شرف حاصل کر لیں، تو کسی کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ظہور ہوگا ان کا، وہ تشریف بھی لائیں گے قرب قیامت میں۔ ہم خواہش کا اظہار نہیں کرتے کہ ہمیں وہ زمانہ ملے، ہوگا بہت پرفتن دور، بہت سخت آزمائش کا دور ہوگا، تو اس کی خواہش کرنا بھی اپنے آپ کو بہت بڑی آزمائش پہ پیش کرنا ہے، لیکن یہی ہے کہ وہ ان کا ظہور ہوگا، وہ آئیں گے۔ ہمیں اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے طلب بے مانگے پیدا کر دیا، یقیناً اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا جس قدر شکر ہم ادا کریں، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ
شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا۔ آئیے سب سے پہلے حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک سنیے بلکہ پورا بیان ذوق کی کیفیت میں سنیں نا، آنکھیں کھلی رکھنا ذوق کے خلاف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آنکھیں کھلی ہو یا بند ہو، ایک عشق وارفتگی ذوق محبت کی کیفیت میں سنیے نا۔ اب تک تو پتہ نہیں کتنی مجلسیں ایسے ہی شریک ہوئے جیسے یہ رسمی انداز ہمارا ہوتا ہے، ویسے آپ ماشاءاللہ مؤدب بیٹھے ہوئے، لیکن بعضوں کا رسمی انداز جب من ہوا تو اٹھ کے چلے گیا، جب من ہوا تو پانی پی دیا، جب من ہوا تو اس سے بات کرنے لگے، اس سے گفتگو کرنے لگے، موبائل نکالا میسجنگ شروع کر دی، دیکھتے دیکھتے ویڈیو بناتے بناتے دیکھا اچھا کچھ آئے ہوئے نوٹیفیکیشن، تو وہاں اوپن کیا اور وہاں جواب دی شروع کر دی۔ یہ ہر کام جو ہوگا نا یہ غفلت میں ڈالنے والا ہے، اس سے پرہیز کیجیے گا اور پورے ذوق کے ساتھ کر دینا اس کو فلائٹ موڈ، ایسی کر لیں، ویڈیو آن رکھنی ہے نا فلائٹ موڈ پہ کر کے، اب پوری محفل اب کوئی دوسرا کام نہیں، فقط ہم ہوں گے ذکر محبوب ہوگا بس۔ ہو سکتا ہے ہمارا اس ادب و شوق کے ساتھ اس اجتماع میلاد میں شرکت کرنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب بن گیا۔ بڑے بڑے کام جو نہیں بن رہے تھے نا اسی ادب نے بنا دے رہے ہیں، عین ممکن ہے یہ ادب جو ہمارا ادب کے ساتھ میں اجتماع میلاد میں شرکت کرنا نہ ہو سکتا، یہ ہمیں وہ برکت دے رہا ہے۔ کچھ ایسا ہو جائے نا انقلابی کام، اس سے پہلے شرکتیں تو بڑی کی ہیں، ایسی شرکت ہو جائے یار کہ کچھ وارے نعرے ہو جائیں انشاءاللہ۔ یہ ایسی شرکتیں ہوتی ہیں نا تب وہ جلوے عام ہوتے ہیں اور خبریں ملتی ہیں کہ عاشق رسول بیٹھا تھا، بیان ہو رہا تھا، نعت خوانی ہو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور جلوے مصطفیٰ نظر آئے، اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور سرکار کی سنہری جاریاں اس نے روبرو دیکھی، مدینہ المنورہ میں اپنے آپ کو حاصل پایا، گنبد خضرا کے سائے میں پایا، اور پھر یہ بھی ہوا کہ جالیاں کیا دروازے کھلے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مسعود کا دیدار ہوا۔ جی ہاں ہوتے ہیں، یہ ایسے دیدار ہوتے ہیں، ان کے جلوے عام ہیں، اور خصوصاً دعوت اسلامی والوں اور دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں کا تو خصوصی کرم ہوا کرتا ہے، اور پھر بھی ہم آ کر اگر محروم رہ جائیں تو پھر ہم سے بڑا محروم کون ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دیدار ہو ہی جائے گا، محروم ہمانا ان مانو کر کہ مؤدب ہو کر حاضر رہیں، باقی ان کے کرم پر موقوف ہے۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی علامہ حسن رضا خان نے کیا ذوق افزا شعر کا، آپ فرماتے ہیں موقوف نہیں صبح قیامت ہی پہ یہ عرض، ہم عرض کرتے ہیں نا سرکار اپنا جلوہ دکھا دے، آقا اپنا دیدار کرا دے، تو علامہ حسن کہتے ہیں موقوف نہیں صبح قیامت تو دیدار ہوگا سرکار کا، موقوف نہیں صبح قیامت ہی پہ یہ عرض، آقا جب آنکھ کھلے سامنے تو جلوہ نما ہو۔ کاش کہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہوتی ہے، اور یہ سعادت یافتہ لوگ بھی ہیں روئے زمین پر، جن کو کہتے ہیں ہمیشہ ان پر حضوری کی کیفیت ہوتی ہے، جب دل چاہتا ہے کہ سرکار کرم فرمائے، ان کی نظریں یوں کھلتی ہیں اور سرکار کا دیدار ہوتا ہے، حضوری کی کیفیات والے اب بھی ہیں روئے زمین پر ایسے، اللہ ہمیں وہ کیفیات نصیب کرے۔ یہ کیفیات والے اگر آپ کو دیکھنا ہو نا تو ایک کام کو مدنی چینل دیکھا کریں، مدنی چینل پہ آپ کو کئی ایسے بزرگ نظر آئیں گے، بزرگ موانا یہ کہ تقوی والی بزرگی جنہیں حاصل ہے، سفید داڑھی والے، سفید داڑھی والے بھی ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ان کیفیات والے آپ کو مدنی چینل پہ دکھیں گے، دعوت اسلام کے اجتماعات میں بھی دکھیں گے، تو بیان کرتے کرتے اچانک رونے لگتے ہیں، اچانک ان کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتے ہیں، کبھی بات خوشی کی ہوگی تو بھی روتے ہیں، کبھی غم کی ہوگی تو بھی روتے ہیں، کبھی فرقت کی ہوگی تو بھی روتے ہیں، یہ کیفیت آپ دیکھیں گے، اچانک چہرے کا رنگ سرخ ہو جائے گا، عجیب کیفیات ہو جائیں گی۔ یہ سب کچھ تو حضوری والے ہیں اور کچھ حضوری کے قریب والے ہیں، قربت والے ہیں، ان قریب انہیں حضوری کی کیفیت مل جائے گی۔ اور ہماری زندگیاں کتنی ہوگی، 35 سال 40 سال 45 سال، ہمارا تو حال نماز کا خشوع خضوع نصیب نہیں ہے، حضوری تو چھوڑ دیجیے، نماز کا خشوع خضوع کیا ہوتا ہے، ذوق کیا ہوتا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے، نماز میں محویت کیا ہوتی ہے، ہمیں وہی نہیں پتا، محویت کا میمون نصیب نہیں، اتنی عمریں ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازوں کا بھی خشوع خضوع عطا کرے، حضوری تو بہت دور کی بات ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدہما صاحبہ فیصافحہ ویصلیان علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا لم یفترقا حتی تغفر ذنوبہما ما تقدم ومنہما وما تأخر
ارشاد فرمایا اللہ کریم کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے اور مصافحہ کرے اور نبی پاک پر درود بھیجے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. نیت فرمان اللہ کی رضا پانے، حصول ثواب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت و رحمت و برکت کے حصول کے لیے انشاءاللہ تعالی مکمل بیان توجہ کے ساتھ سنیں گے. اے پیارے پیارے عاشقان رسول، عاشقان میلاد، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں جمع ہونے والے شام آج 1444 ہجری کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں شب ہے. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر عظیم الشان فضائل و برکات والے مقدس رات نصیب فرمائی. یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی. کیسی عنایتیں فرمانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تشریف آوری ہوئی تو 12 کو، تشریف لائے تو 12 کو، اور ایسی ساعت میں تشریف لائے کہ دن کو بھی عطا کیا، رات کو بھی عطا کیا، کسی کو محروم نہیں چھوڑا. صبح شب ولادت تشریف آوری ہو. پوچھے نا برادر اعلیٰ حضرت سے اور کہیں نا کہ حضرت اس کو اسی کیفیت کو بصورت شعری بیان کیجیے، تو پرکیف انداز میں، پر ذوق انداز میں حضرت علامہ حسن رضا خان کہتے ہوئے نظر آئیں گے. فرماتے ہیں محروم رہ نہ جائیں دن رات برکتوں سے، ہے اس لیے وہ آیا صبح شب ولادت، دن رات کو برکتیں عطا فرمائے. ایسی ساعت میں ہمارے آقا کی جلوہ گری ہوئی. شیخ محقق شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بے شک سرور عالم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب ولادت سرکار مدینہ یہ عقائد دو عالم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر سرکار کو عطا کردہ رات ہے. اور جو رات حضور کے ذات کے ظہور کی وجہ سے افضل ہو وہ اس رات سے زیادہ شرف و عزت والی ہے جو ملائکہ کے نازل ہونے کی وجہ سے افضل ہے. اس شب عقائد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی. یہ ہے شب میلاد. کچھ شب بڑی مشہور ہے، کچھ راتیں مشہور ہیں. شب برات، شب قدر، شب معراج اور شب میلاد. بڑی مشہور رات ہے کہ جسے ہم نیکیوں عبادتوں کے حوالے سے خاص طور پر یاد کرتے ہیں، وہ ہے شب قدر. شب میلاد النبی شب قدر سے بھی افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ شب قدر کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے بیان کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اسے سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. چونکہ اس شب یعنی لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول ہوا، اس لیے شب قدر شب قدر ہے. اور اس کی شان یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایک شب. وجہ کیا ہوئی اس کی افضلیت کی؟ قرآن نازل ہوا. آگے ارشاد ہوا تنزل الملائکۃ والروح، اور اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. قرآن نازل ہو تو شب قدر افضل ہے، فرشتوں کا نزول ہو تو شب قدر افضل. یہ قرآن جس نبی کے صدقے ہمیں ملا اور فرشتے جس نبی کے صدقے میں پیدا کیے گئے، وہ نبی جس رات تشریف لائیں وہ رات کیا ان ساری راتوں سے افضل نہیں ہوگی؟ شب قدر سے افضل نہیں ہوگی؟ یہ بات عاشق کو سمجھ میں آئے، ہمیں بڑے اچھے سے سمجھ میں آتی الحمدللہ. اس لیے ہم شب میلاد کو شب قدر سے بھی افضل مانتے ہیں. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی کہے گا حضرت آپ نے ابھی اپنا عشق بیان کر دیا. جناب والا میں نے ان کے ارشادات سنائے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے بھی پہلے کے مجدد ہیں اپنے وقت کے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ جن لوگوں کو شب میلاد پر اعتراض ہوتا ہے نا، ان کو اپنا اکابر وہ بھی مانتے ہیں. اللہ کرے کہ وہ حقیقی معنوں میں انہیں اپنا اکابر مان لینا تو سب ایسے اجتماع میلاد میں جمع ہو جائے گی، کیونکہ وہ ان کے نظریات تو ہیں کہ وہ اشارے دے رہے ہیں جمع ہو جاؤ. شب میلاد ایسی برکتوں والی رات ہے، مگر وہی ہے کہ
کچھ ماننا اور کچھ کو گول کر جانا یہ ہماری طبیعتیں نہیں ہیں، اور یہ مومنین کی صفت نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہے سمعنا واطعنا، جو بزرگوں نے کہہ دیا وہ مان لینا، یہ ہم اہل سنت کا انداز ہے، پکے اہل سنت ہم ہیں الحمدللہ، جو قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ ربائی میں سمجھایا نا شاعر نے، فرماتے ہیں ہر ایک اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں رہ کے بھی خاروں میں پھول زندہ ہے، منا کے جشن ولادت یہ ہم بتاتے ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ شب میلاد سے اختلاف کر کے جو بیٹھے ہو تو وہ کہتے ہیں یہ تو شب وفات ہے، اور 12 تاریخ تو تاریخ وفات ہے، تو ایک کام کرو، ہم ولادت سمجھ کے منا رہے ہیں تو وفات میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ آپ کریں، گنوہا کریں، ماتم کریں، آئیں روڈ پر پھاڑیں اپنی قمیضیں، یہ تو کرے، کم سے کم کوئی تو کام دھندہ کرو یار۔ اگر اس کو شب وفات مانتے ہو تو شب وفات میں کیا کیا جاتا ہے؟ کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ غم کا اظہار کرتا ہے، کم از کم 3 دن تو سوگ کی اس کو بھی اجازت ہے، آپ کا سوگ ہی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ سرکار کے وصال ظاہری کو تو 1400 برس اس سے بھی زائد کا عرصہ گزر گیا، ان کا سوگ ہی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ بعضوں کا ہے وہ بھی 30-40 دن میں ختم کر لیتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سی قوم ہے جو ایسا لمبا سوگ لے کر آئی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا، ہر شب میلاد میں ان کا سوگ جاگ جاتا ہے، جبکہ یہ عقلاً بھی درست نہیں ہے، شرعاً بھی درست نہیں۔ شرعاً بھی کسی بھی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، اور زوجہ کو ایک ہے کہ وہ اگر اس کا شوہر فوت ہو جاوے تو 4 مہینے 10 دن 130 دن وہ عدت گزارتی ہے، یہ پتہ نہیں کون سی قوم ہے، ابھی تک ان کی گنتی شروع ہے۔ یہ عجیب قوم ہے کل ملا کے نام۔ ایک صاحب نے ایک مرتبہ کچھ تحریر لکھی تھی اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ یوم ولادت مناتے ہیں، اس کا مطلب ٹھیک یہ ہے کہ بھائی آپ منائیں، اس کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ جو نہ منائیں آپ اس کو ابلیس کہہ دیں۔ یار اپنی کیٹیگری آپ خود ہی مخصوص کر رہے ہیں، یو کیٹیگرائزنگ یور سیلف، آپ اپنے آپ کو خود کیٹیگرائز کر رہے ہو، ہم تھوڑی کر رہے ہیں۔ ہم نے کب کہا تھا بھائی کہ آپ ابلیس ہو یا ابلیس کے لشکر والے یا ابلیس کے گروہ والے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ خوشیاں منا دو تو ادھر آ جاؤ، اور اگر خوشیاں نہیں منا رہے تو خود آپ نے اپنے آپ کو وہیں پہنچا دیا جس کے حوالے سے آپ ہم پر آبجیکشن کر رہے ہیں۔ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو صاحب کہہ رہے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ رہی بات اگر یہ 12 تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وصال بھی ہے تو یاد رکھیے گا اگر کوئی تاریخ وصال ہو اور وہی تاریخ ولادت بھی ہو، جیسے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو لے لیں، حضرت آدم جمعہ ہی کے دن پیدا ہوئے اور جمعہ ہی کے دن آپ کا وصال ہوا، لیکن پھر بھی جمعہ کو سید الایام کہا جاتا ہے اور ہفتے کی عید کہا جاتا ہے، تو حضرت آدم کے وصال سے تو اس کا عید ہونا موقوف ہو جانا چاہیے تھا۔ تو بتائیے چلا ہمیں ہماری شریعت یہ سمجھانا چاہتی جو نبی جاتا ہے نا دنیا میں اللہ کے اذن سے جاتا ہے اور اس میں ایک ظاہری زندگی گزارنی ہوتی ہے، پھر وہ قرب معبود میں ہوگا، ہمارے قرب میں ہوگا اور وہ ویسے ہی زندہ ہوگا جیسے وہ دنیا میں زندہ تھا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو وہ تب سے ہیں کہ جبریل کو بھی پتا نہیں ہے وہ کب سے ہیں، وہ تب سے ہیں اور وہ ہمیشہ ہیں، تب تک ہیں کہ جب تک کہ دنیا قائم ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرمائے ہم ان پر عذاب نہیں کریں گے، قرآن کہہ رہا ہے، تو محبوب موجود ہیں، وہ تو 63 برس دنیا کو عطا کیے اور اپنی قبر منور میں تشریف لے گئے۔ تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ جیسے عام لوگوں کے تعلق سے نظریہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ وہ مر کر ختم ہو گئے، نہ جی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی یہ شان ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ،
فنبی اللہ حی یرزق، ارے حدیث مان لو یار، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین یہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ، تو اللہ کے جو نبی ہیں حی، وہ زندہ ہیں، یرزق، اور زندگی کا یہ عالم ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم، ابن ماجہ کی حدیث ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں. تو وہ تو سرکار نے فقط اس دنیا سے منتقلی فرمائی ہے اور اپنی قبر منور میں ایسے آرام فرما ہے کہ صدیق اکبر جیسا وہ صحابی جو افضل البشری بعد الانبیاء ہے، ان کا بھی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ سرکار اپنے قبر منور میں ہے مگر زندہ ہیں. صدیق نے بھی وصیت کی تھی نا، جو میرا وصال ہو جائے میرے جنازے کو جب چارپائی میں لٹانا، میرے لاشے کو پھر میرا جنازہ اٹھانا اور لے جا کر سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے رکھنا اور سلام عرض کرنا اور عرض کرنا آقا ابو بکر حاضر دربار ہے. کئی احادیث کی کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے لاشے کو سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے رکھ کر اور سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا اور عرض کرنا کہ حضور ابو بکر حاضر دربار ہے. سیدنا صدیق اکبر وصیت میں فرماتے ہیں اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو یہ رہا جنت البقیع، یہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. صحابہ کا بھی عقیدہ و نظریہ ہے کہ صدیق نے کہا ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ ہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں، سرکار سنتے ہیں، سرکار اپنی قبر مبارک میں حیات ہے. اب آج یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ صدیق نے کہا تھا، اب مقام صدیق بارگاہ رسالت میں کس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے، آج صحابہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. صحابہ نے جنازہ اٹھایا، لا کر مواجہ کے سامنے رکھا اور عرض کرتے سلام عرض کیا اور عرض کیا آقا ابو بکر حاضر دربار ہے. یہ عرض کرنا تھا کہ حجرے مقدس کا دروازہ کھلا، آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، حبیب کو حبیب سے ملا دو کہ یہ حبیب بھی اپنے اس حبیب سے ملنے کا مشتاق ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا ابو بکر مجھ سے ملے. یہ تو ابو بکر صدیق کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی کریم اپنی قبر مبارک میں حیات ہے. جو عقیدہ ابو بکر کا ہے وہی عقیدہ غلامان ابو بکر کا بھی ہے. الحمدللہ کہ ہمارے آقا زندہ ہیں، تو زندوں کا تو میلاد منایا جاتا ہے، ان کی تاریخ وفات نہیں منائی جاتی. اپنے اپنوں کا علاج کرو، ورنہ نہ ہو تو ایڈریس ہم سے لو، ہم کو اچھا ہاسپٹل بتائیں وہاں جائیں، مگر جلدی علاج کر لو اس سے پہلے کہ مرو. مرنے سے پہلے علاج ہو جائے گا، آخرت میں خیر ہوگی. ورنہ تو پھر یہاں بھی رو رہے ہیں، یہاں بھی ماتم ہے، اب قبر میں تو پھر ماتم کرانے کے لیے کوئی اور تشریف لائیں گے، پھر وہ سخت سزائیں گے. مسجد ہے ایسے نا، مطلب عبرت کی بات ہے کہ وہاں تو منکر و نکیر نے بڑی سختیاں کرنی ہے، تو پھر وہاں رونے چلانے کے علاوہ تو پھر کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا. پیارے اسلام بھائیو، جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت یعنی ظلم کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا. سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار رسالت محسن انسانیت تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. 12 ربیع الاول کو نور خدا کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے. شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے. ایران کا جو آتش کدا 1000 سال سے جل رہا تھا، جس کی پرستش کی جاتی تھی، وہ بجھ گیا. دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا. اے پیارے اسلام بھائیو، آج کی اس عظیم نورانی رات میں حضرت آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا مبارک ذکر کر کے اپنے دامن کو رحمتوں اور برکتوں سے بھرنے کی ہم کوشش کریں گے. آج کے بیان میں ہم یہ بھی سنیں گے کہ اللہ پاک نے ہمارے آقا دو عالم کے داتا کو کیسے کیسے اختیارات عطا فرمائے، حکومت مصطفیٰ کیسی شان والی ہے. توجہ کے ساتھ سنیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس نورانی رات کی خوب خوب برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں گی. آئیے بیان سے قبل قبلہ شکا طریقت امیر علیہ سنت نے جو ایک بدعت حسنہ کو معرض وجود بخشا،
اس پر عمل کی ہم بھی سعادت حاصل کرتے ہیں. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, پیارے کی آمد, اچھے کی آمد, سچے کی آمد, سونے کی آمد, آمنے کی آمد, مرحبا حضور کی آمد, نور کی آمد, مختار کی آمد, مرحبا مرحبا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے. سنے بڑی ایمان افروز حدیث پاک. جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے. وہ فرمائیں گے میں اس کے لیے نہیں, لیکن تم حضرت ابراہیم کا دامن پکڑو, کیونکہ وہ اللہ پاک کے خلیل ہیں. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھی فرمائیں گے میں اس کے لیے نہیں, لیکن تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ, کیونکہ وہ اللہ پاک کے کلیم ہیں. تو وہ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے, وہ بھی فرمائیں گے میں اس کے لیے نہیں, لیکن تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ کہ وہ روح اللہ ہیں, کلمۃ اللہ ہیں. تو لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے, وہ بھی فرمائیں گے میں اس کے لیے نہیں. حدیث پاک کہ دوسری حدیث کے الفاظ آپ نے بڑے مشہور سنے میں, اذهبوا الى غیری. یہاں تو نام بنام انبیاء دوسرے نبی کی طرف بھیج رہے ہیں. ایک نبی دوسرے نبی کی طرف آنے والوں کو, امت کو منتقل فرما رہے ہیں کہ میرے علاوہ ان کے پاس چلے جاؤ. نام لے کر بھی ذکر ہوا, اور کہیں ارشاد ہوا اذهبوا الى غیری, میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. یوں انبیاء کرام علیہ السلام ایک ایک بات دیگرے بھیجے. اور جب یہ امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے گی تو حضرت عیسیٰ کی توصیف و ثنا کریں, آپ کی تعریفیں کریں گے, اور پھر عرض کریں گے کہ اے روح اللہ, اے کلمۃ اللہ, آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کرتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں, لیکن تم حضرت محمد مصطفیٰ کی خدمت میں چلے جاؤ. اور بعض روایتوں میں اشارہ فرمائیں گے یہاں چلے جاؤ. پھر لوگ سرکار فرماتے ہیں میرے پاس آئیں گے, تو میں فرماؤں گا میں ہی تو شفاعت کرنے کے لیے ہوں, انا لہا, میں ہوں اسی لیے. پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت ملے گی, اور اللہ پاک میرے قلب میں ایسی حمدیں ڈالے گا, اپنی ایسی تعریفیں ڈالے گا جو ابھی میرے علم میں حاضر نہیں. میں ان حمدوں سے حمد کروں گا, اور رب کریم کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا. کہا جائے گا, ذرا تصور کریں وہ کیسا منظر ہوگا. کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک وقل یسمع لک وسل تعطى واشفع تشفع. یعنی اے محمد اپنا سر اٹھائیے, کہیے آپ کی سنی جائے گی, مانگیے عطا کیا جائے گا, شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی. میں عرض کروں گا یا ربی امتی امتی, یا رب میری امت میری امت. تو فرمایا جائے گا جائیے اور اپنی امت سے ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لیجئے جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہو. میں جاؤں گا اور انہیں نکال لاؤں گا, پھر واپس آؤں گا اور انہی حمدوں سے رب کریم کی حمد کروں گا. پھر دوبارہ رب کریم کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا. کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک وقل یسمع لک وسل تعطى واشفع تشفع. اے محمد اپنا سر اٹھائیے, کہیے آپ کی سنی جائے گی, مانگیے عطا کیا جائے گا, شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی. میں عرض کروں گا یا ربی امتی امتی, اے رب میری امت میری امت. کہا جائے گا جائیے اور اپنی امت کے ہر اس شخص کو نکال لائیے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو. چنانچہ میں جاؤں گا اور ایسوں کو نکال لاؤں گا, پھر واپس آؤں گا تو رب کریم کی انہی حمدوں سے ثنا کروں گا. پھر اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا. کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک وقل یسمع لک وسل تعطى واشفع تشفع. اے محمد اپنا سر اٹھائیے, کہیے سنی جائے گی, مانگیے عطا کیا جائے گا, شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی. میں عرض کروں گا یا رب امتی امتی, یا رب میری امت میری امت. اللہ پاک فرمائے گا جائیے اور جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم تر ایمان ہو
اسے بھی آگ سے نکال لیجیے۔ چنانچہ میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں خیال رہے کہ ہم بذات خود رب کریم کی حمد نہیں کر سکتے جب تک ہم کو حضور نہ سکھائیں۔ ہماری حمد حضور کے سکھانے سے ہے اور حضور کی حمد رب کریم کے سکھانے سے ہے، اور رب کی جیسی حمد حضور انور نے کی ہے اور کریں گے، مخلوق میں کسی نے ایسی حمد نہ کی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے احمد، یعنی بہت زیادہ حمد و تعریف بیان کرنے والا۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس سجدے میں حضور انور رب کی بے مثال حمد کریں گے، اور مقام محمود پر رب کریم حضور انور کی ایسی حمد کرے گا کہ جو کوئی نہ کر سکا ہوگا۔ یہ حمد کون کرے گا؟ رب کریم کرے گا۔ کس کی؟ اپنے محبوب کی۔ محبوب رب کی حمد کر رہے ہیں، رب اپنے محبوب کی حمد کر رہا ہے۔ کیا شان ہے محبوب و محب کی، ہے نا؟ اور حضرت ایسے تھوڑی کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ اللہ اکبر۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اسی لیے حضور انور کا نام محمد ہے، یعنی جس کی بہت زیادہ حمد و تعریف بیان کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں تشریف لے جائیں گے، جس سے پتہ لگا کہ حضور ہم گناہ گاروں کی خاطر ادنا یعنی معمولی جگہ پر تشریف لے جائیں گے۔ اگر آج میلاد شریف یا مجلس ذکر میں حضور تشریف لائیں تو ان کے کرم سے بعید نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اس سے ان کی شان نہیں گھٹتی، ہماری اور ہمارے گھروں کی شان بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سنا کہ اللہ پاک نے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی شان و شوکت کا مالک بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اختیارات سے نوازا ہے کہ محشر کے دن جبکہ سورج 1 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی تپتی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کر دیا جائے گا۔ انسان اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ، بیوی بچوں سے بھاگتا پھر رہا ہوگا۔ اس دن ہر کسی کو اپنی ہی پڑی ہوگی، نیز گناہگار اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ ایسے کڑے دن میں رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار امت کو عذاب دوزخ سے بچانے کی خاطر بے چین ہوں گے، اور اللہ پاک کی بارگاہ عالی میں مسلسل شفاعت امت کی اجازت طلب فرمائیں گے۔ پھر اللہ پاک اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار عطا فرمائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے اپنے امتیوں کی شفاعت کر کے انہیں جہنم سے چھٹکارا دلوا کر جنت میں داخل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ پاک ہے، اور سب اس کے محتاج ہیں، کوئی چیز اس کے قبضہ اور اختیار سے باہر نہیں، مگر اس نے اپنے فضل و کرم سے مخلوق میں سے اپنے خاص بندوں مثلاً انبیاء کرام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام کو بھی مختلف اختیارات و کمالات سے نوازا ہے۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ جو جس مرتبے کا مالک تھا اسے اسی کے مطابق اختیارات عطا کیے ہیں۔ بلا شبہ انبیاء کرام وہ قابل احترام اور مقدس ہستیاں ہیں جن کا مقام مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہے، لہٰذا ان کے عطا کردہ معجزات، کمالات اور اختیارات بھی دیگر مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں۔ پھر ان میں بھی تاجدار انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ کسی مسلمان سے ڈھکا چھپا نہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات دیگر انبیاء کرام کے اختیارات سے زائد اور نمایاں ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن کریم میں بھی جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد خداوندی ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔
وَرَسُولُهُ، فرمایا گیا وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور نہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد خداوندی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، جس سے تمہیں منع فرمائے تم باز رہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار۔ پارہ 22 سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہوا 36 نمبر آیت کریمہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے۔ حضرت اسد اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو رسول کریم کی فرما برداری ہر معاملے میں واجب ہے، اور نبی کے مقابلے میں کوئی اپنی ذات کا بھی مختار نہیں ہے۔ ہم اپنی ذات کے بھی مختار نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں۔ یہ بڑی ذوق افزا بات ہے، یعنی گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں شامل فرما کے نا ہمیں خرید لیا ہے، ہم بکے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بکا ہوا ہوتا ہے نا، جو کسی کا ہوتا ہے پھر وہ اپنی نہیں کرتا، پھر کرتا اس کی ہے کہ جس کے ہاتھوں بک چکا ہو۔ کہتے ہیں نا شعر جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تو اب جب بک چکے ہیں اور نبی کریم نے خرید لیا ہے، غور کر لیں اپنے حالات پر کہ بکنے کے بعد جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا یہ بکے ہوں کا کام ہے یا کسی کے ہوئے ہوں کا کام ہے، کہ اپنی منمانیاں کریں اور جیسا من کرے ویسا کریں، جیسا نفس کہے ویسا کریں، جیسا شیطان انہیں سمجھائے اس طرح کریں؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ ارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آپ نے سنا کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو کیسے کیسے اختیار سے نوازا ہے، کہ مسلمانوں کے آپس کے معاملات میں بھی آپ کو حاکم و مختار بنا کر مسلمانوں پر آپ کی اطاعت کو لازم قرار دیا۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی اختیار دے دیا کہ جسے چاہیں جو چاہیں حکم فرما دے، اور جس چیز سے چاہیں جب چاہیں منع فرما دے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، قریب ہے یہ خزانے لٹانے آئے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی شان دیکھیں، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب اللہ پاک نے اپنے بندوں پر حج فرض فرمایا اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں حج کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، یعنی اے اللہ پاک کے بندو، اے لوگوں، اللہ پاک نے تم پر حج کو فرض فرما دیا ہے، لہٰذا حج کیا کرو۔ تو ایک صحابی رسول حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ 3 مرتبہ انہوں نے یہی سوال کیا، مگر ہر مرتبہ رسولوں کے سالار نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں نے ہاں کہہ دیا ہوتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ یہ ہمارے آقا کا اختیار ہے۔ یاد رہے کہ حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب صحابی رسول حضرت اقرع بن حابس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سال حج فرض ہونے کے بارے میں سوال کیا تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا بل مرتن واحدۃ فمن زاد فتطوع، یعنی حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے، جو ایک سے زائد کرے گا وہ نفلی ہوگا۔ لیکن اختیار تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بتا دیا نا لوگوں کو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ گویا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، کہ میرے محبوب کی مرضی کیا ہے، وہ محبوب کہہ دے جیسا کہہ دے ویسا ہو جائے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت بلا سلام۔ یہ اختیار ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لفرضت علیہم السواک کما فرضت علیہم الوضو، اگر مجھے اپنی امت کی دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ضرور ان پر مسواک کو اسی طرح فرض کر دیتا جس طرح میں نے ان پر وضو فرض کیا ہے۔
ایک مقام پر ارشاد فرمائے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو تہائی یا آدھی رات تک مؤخر کر دیتا کہ آدھی رات میں یا تہائی رات میں اسے ادا کیا جائے، اور فرماتے میں ضرور حکم دیتا، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا مشقت میں پڑنا بھی سرکار کو عزیز نہیں، اور کیوں ایسا نہ ہو، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حریص ہے، کیا شان ہے نا ہمارے آقا، کتنے شفیق و مہربان ہیں ہمارے آقا۔ ارشاد فرمایا ولولا اضعف الضعیف والسقم السقیم لأخرت هذه الصلاة الى شطر الليل، اگر بوڑھوں کی کمزوری اور مریضوں کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو نماز عشاء کو آدھی رات تک ضرور مؤخر کر دیتا کہ آدھی رات میں ادا کی۔ غور کریں آج عشاء 8:30 8:45 8:55 کی ہوتی ہے تو لوگ کہہ رہے ہوتے بڑی تھکن ہو جاتی، بڑی حالت عجیب ہو جاتی، تھکن ہو جاتی، کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر پڑھا نہیں جاتا، کچھ کیا نہیں جاتا، دن بھر کی تھکن کے سبب بدن مطلب اجازت نہیں دے رہا ہوتا، معاذ اللہ اس طرح کے لوگ حیلے بہانے بتاتے ہیں۔ اور کیجیے اگر یہ عشاء کی نماز کو آدھی رات میں مؤخر کر دیا جاتا تو عموماً جس وقت لوگ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ افضل ترین وقت ہے کہ وہ آدھی رات میں اٹھتے ہیں، اس آدھی رات میں اگر نماز عشاء کو ادا کرنا یہ ہم پہ لازم کر دیا جاتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہی تو ہے کہ عشاء کو ابتدائے شب میں ہمیں عطا کر دیا گیا، پھر بھی ہم سے ادا نہیں ہوتی۔ ہماری حالتیں کیسی عجیب ہیں، عاشق کہلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑی محبت کرتے ہیں سرکار سے، عقائد عالم کے نام پہ جان قربان، تھوڑی نفسانی قربانی نہیں دے پاتے، تھوڑی بدنی قربانی ہم سے نہیں دی جاتی، مالی قربانی تو پھر دور کی بات ہے، خواہشات کی قربانی ہم سے نہیں دی جاتی، دیں اور اپنے آپ کو سچا امتی ثابت کریں اس سے پہلے کہ فرشتہ موت آئے اور پھر اعمال کا سلسلہ منقطع ہو، زندگی کا سلسلہ ختم ہو اور ہمیں قبر میں منتقل کر دیا جائے، پھر وہاں سوائے پچھتاوے اور پشیمانی کو کچھ ہاتھ نہ آئے، اس سے پہلے اس منزل میں اترنے سے پہلے اپنے آپ کو سچا نمازی بنا لیں۔ بڑی آسانیاں فرمائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، یعنی نبی کریم جب بھی دولت خانے میں تشریف لاتے سب سے پہلے مسواک ہی کیا کرتے تھے۔ عقائد عالم کو مسواک کرنا اس قدر پسند، فرمان مصطفیٰ ہے السواک مطہرۃ للفم مرضات لرب، یعنی مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ پاک کی رضا کا سبب ہے، اللہ پاک کی رضا کا ذریعہ ہے، اس لیے چاہیے کہ مسواک کو بھی اختیار کریں، مسواک کرنا اپنی عادتوں میں شامل کریں۔ فتح مکہ کے موقع پر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم مکہ کی گھاس وغیرہ کاٹنے کی حرمت بیان کرنے کے بعد حضرت عباس کی گزارش پر اپنے خاص اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے صحابہ کرام کی ضرورتوں کی وجہ سے حرم شریف کی ازخر نامی گھاس کو کاٹنا یا عقائد عالم نے حلال و جائز فرما دی۔ اختیار دیکھیں نا عقائد عالم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور روایت سنیں، مجھے اندازہ نہیں ہوا میرے بیان کا دورانیہ بھی ختم ہو چکا، پھر میں کچھ عرض کر رہا ہوں مختصر کر کے، پھر انشاءاللہ آخر میں کچھ اہم باتیں عرض کرنی ہیں۔ پیارے اسلام بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان پر دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے، اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے، اور جان بوجھ کر ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جہنم کی آگ کا حقدار ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، یعنی دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، مگر قربان جائیے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر کہ ساری امت پر 5 نمازیں فرض ہونے کے باوجود ایک صاحب کی گزارش قبول کرتے ہوئے انہیں 3 فرض نمازیں چھوڑنے کی سرکار نے اجازت عطا فرمائی۔ ایسے اختیار والے ہمارے آقا۔ مروی ہے کہ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اس شرط پر اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوئے کہ میں 2 ہی نماز پڑھا کروں. سرکار نے قبول فرما لی. یاد رہے کہ نماز چھوڑنے کی یہ اجازت صرف انہی صاحب کے لیے خاص تھی، کسی اور کے لیے ایک نماز بھی بلا عذر شرعی چھوڑنا جائز نہیں ہے. یہ آقا دو عالم کا اختیار ہے. ایسے بہت کئی ایسی روایتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیارات پر استعمال فرمایا. بڑی ایمان افروز بات میرے ذہن میں ہے، میں اسے عرض کیا چاہتا ہوں. سنیں، ایک آخری حدیث پاک بیان میں عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی، ایک شخص نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. فرمایا کس چیز نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا؟ عرض کی میں رمضان میں اپنی عورت سے صحبت کر بیٹھا حالت روزہ میں. فرمایا کیا غلام آزاد کر سکتے ہو؟ ایک کفارے بیان کیے ہیں، غلام آزاد کر سکتے ہو؟ عرض کی نہیں، غریب بہت تھے. فرمایا کیا لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کی نہیں. فرمایا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کی نہیں. اتنے میں خدمت اقدس میں کھجور لائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا یہ کھجوریں ہیں، انہیں خیرات کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ صرف انہی کے لیے خاص تھا، باقی ہمارے لیے نہیں. ہم کھجوروں کا ٹرک بھی خیرات کریں گے نا تو کفارہ وہی ہے جو بیان کیا گیا. یہ نبی کریم کا اختیار ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کا تشت عطا کیا، فرمایا انہیں تقسیم کر دو، خیرات کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے. صحابی بھی پھر صحابی کی اپنی شان ہوتی. جیسے ہی آقا دو عالم کا یہ ارشاد سنا، عرض کیا آقا اپنے سے زیادہ کس محتاج پہ خیرات کروں؟ سرکار میں سب سے زیادہ محتاج، اپنے سے زیادہ کس پر خیرات کروں؟ حالانکہ مدینے بھر میں کوئی گھر ہمارے برابر محتاج نہیں. فضحک النبی، آقا دو عالم مسکرائے. اللہ اکبر. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئے، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. مسکرانا بھی کیسا تھا، غور کیجئے. صحابی کو کفارے ارشاد فرما رہے ہیں یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں کرو. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو عرض کرتے آقا نہیں، سرکار نہیں. سرکار حالت عجیب ہے. ہوتا یہ تھا کہ دن بھر میں مزدوری کرتے تھے، بڑی مشقت والا کام کرتے تھے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 60 روزے رکھنے کا فرمان ہے، تو سوچ رہے کہ دن بھر مزدوری کرتا ہوں، بڑی مشقت کا کام کرتا ہوں، روزے رکھ پانے دشوار ہے میرے لیے. پھر غلام آزاد کرنے کے بعد اور دیگر جو بھی کفارے بیان کیے گئے تو یہی عرض کرتے آقا نہیں، مجھ میں طاقت نہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کا تشت عطا کیا تو عرض کرتے آقا سب سے بڑا محتاج تو وہی ہوں. دیکھیں آقا دو عالم کی شان. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجدہ وقال اذهب فاطعمه اهلك. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتیں سن کر جو انہوں نے کہا نا کہ سب سے بڑا محتاج تو میں ہوں، سرکار مسکرائے. اور یہاں ایسے مسکرائے کہ دندان مبارک ظاہر ہوئے اور فرمایا جاؤ یہ کھجوریں اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ ہے اختیار مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد مدینے کے سلطان کی عظمت و شان کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مسلمانوں گناہ کا ایسا کفارہ کسی نے بھی نہ سنا ہوگا کہ روزہ توڑنے پر 100-2 من خرمے کھجورے بارگاہ سرکار سے عطا ہوتے ہیں کہ خود کھا لو کفارہ ہو گیا. واللہ یہ محمد رسول اللہ کی بارگاہ رحمت ہے کہ سزا کو انعام سے بدل دیا. مزید فرماتے ہیں کہ ان کی ایک نگاہ کرم کبیرہ گناہوں کو حسنات میں تبدیل کر دیتی ہے. جی جو بات میں کہنا چاہتا تھا یہاں باضابطہ وہ بیان میں موجود ہے. کیا فرمایا امام میرے سنت نے؟ فرماتے ہیں ان کی ایک نگاہ عنایت تمہارے بڑے بڑے جو گناہ ہیں نا کبیرہ گناہوں کا نہ صرف میٹ دے گی، نہ صرف ختم کر دے گی، اعمال نامے سے محو کر دے گی، بلکہ وہ نیکیوں سے تبدیل کر دے گی. وہ ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں کہ جب تو ارحم الراحمین نے گناہگاروں خطاواروں تباہ کاروں کو ان کا دروازہ بتایا ہے کیا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لے نا غور کریں، اب اپنی قسمتوں پہ ناز کریں.
اب یہ حدیث پاک سن کر یہ آیت کریمہ پہ غور کریں کہ ایسی ایسی عنایتیں فرماتے ہیں آقا، گنہگاروں کو ایسے کفارے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کفاروں میں نہ ان سے کچھ لیتے ہیں بلکہ انہیں عطائے فرماتے ہیں۔ رب کریم بھی ارحم الراحمین ہے، اور کیسا کرم ہے اس کا امت محبوب پر کہ ایسے اختیارات اپنے محبوب کو دیے کہ جس سے چاہیں فرض کو معاف کریں، فرض میں رخصتیں عطا فرمائیں، کفاروں میں یہ رخصتیں عطا کریں، بجائے لینے کے عطا کر دیں، بجائے کچھ خرچ کرنے کے نبی کریم ان پر عنایتوں کی بارش فرما دیں۔ ایسی نوازشیں فرمانے والے کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، غور کریں ہماری قسمت کی کیسی اوج پر ہے نا، کیسے خوش بخت لوگ ہیں ہم کہ اب ایسے محبوب کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ محبوب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے محبوب یہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں جاؤکا، تو تیرے حضور حاضر ہو جائیں، تیرے حضور آئیں، اور پھر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، تیرے حضور حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ معافی طلب کریں، استغفار کریں، تائب ہو، توبہ کریں۔ صرف اتنا ہی نہیں، محبوب تیری شان محبوبی کا اظہار وہاں بھی ہونا ہے۔ واستغفر لهم الرسول، اور یہ رسول سفارش کرے کہ مولا آ گیا ہے نا، میرے پاس آ گیا، اور اے اللہ تم میری رضا کے خلاف نہیں کرتا، میں محبوب کو چاہ دوں مولا تو میرے اشارے ابرو پر تو قبلے تبدیل کر دیتا ہے، یہ آ گیا ہے میرے پاس، یہاں کے سفارشیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، عرض کر رہا ہے آقا میری سفارش کر دے، آقا میرے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے، تو مولا یہ آ گیا اب کرم کر دے۔ تو ارشاد فرمایا گیا جب ایسا کر لے گا نا، اے محبوب تیرا امتی ایسا کر لے گا، کیا گناہ کیے، تیرے حضور حاضر ہوا، تیرے حضور حاضر ہو کر اس نے مجھ سے معافی مانگی اور تو نے سفارش کر دی، تو اسے یہ انعام ملے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا۔ ہم اس کی توبہ قبول کریں گے اور ہم اس میں مہربانی فرمائیں گے۔ ناز کریں اپنی قسمتوں پر، کیا قسمتیں ملی ہمیں، الحمدللہ۔ پوری زندگی بندہ سجدے شکر ادا کرتے رہے تو اس شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا۔ دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو۔ تو اسی لیے تو جب اتنی عنایتیں ہیں اس کے باوجود بھی نبی کریم کا یوم ولادت آئے، ان کی شب ولادت آئے، امتی ہو کر ان کا یوم ولادت نہ منائے، ان کی خوشیوں میں خوش نہ ہو، تو ایسے کو تو مر جانا چاہیے۔ کیسے بدقسمت لوگ ہیں معاذ اللہ اس پہ باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم دیکھیں، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جا رہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنوں کو یاد کرو۔ آپ بتائیں جتنے دن ہو، چاہے وہ حج کے دن ہو، چاہے وہ رمضان کے دن ہو، یا وہ ایام کے جن ایام میں اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیوں کا ظہور ہوا، فرمایا جا رہا ان دنوں کا یاد کرو، ان کا ذکر کرو، ان کے چرچے کرو۔ جناب والا یہ جتنے ایام اور ان ایام میں جن انبیاء کرام علیہم السلام سے کوئی نشانی ظاہر ہوئی، وہ انبیاء، وہ ایام جس محبوب کریم کے صدقے میں معرض وجود میں آئے، جس نبی کریم کے صدقے میں انہیں زندگی ملی، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انہیں حیات ملی، وہ آقا جس شب میں تشریف لائے، اس شب کو، اس دن کو کس قدر یاد کیا جائے گا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ میں، کیا یہ ایام اللہ میں نہیں ہے عید میلاد؟ اس کے صدقے میں جنہیں برکتیں ملی ہیں، ان حضرات سے جو دن مخصوص ہو جائے اور جو دن برکتیں پالے، وہ ایام اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی دنوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سارے ایام جو ہے نا اس یوم میلاد پہ قربان، کہ جس یوم میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ پھر قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی؟ ارے ساری نعمتیں تو ہمیں اسی محبوب کریم کے صدقے عطا ہوئی ہیں، ہر نعمت ان کے صدقے ملی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ چرچا ہی تو کر رہے ہیں، اور یہ خاص ساعت ہے اس چرچا کرنے کی۔ میں آج آپ کو عرض کروں بڑی اہم بات، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، سبھی کہتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے کہ سرکار نے دنیا میں پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، اور سجدہ فرما کے کیا کہا تھا؟ ربی حب لی امتی، کیا کہا تھا؟ اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ ہمیں یاد کیا تھا نا وہ ساعتیں کیا تھی، وہ یہی شب تھی
وہ کل کا دن تھا اور صبح شب ولادت کی ساعتیں تھی. اسی وقت آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد کیا تھا. ہم امتی کچھ نہیں کرتے, وہ آقا جس ساعت میں ہمیں یاد کر رہے تھے ہم اس آقا کو یاد کرتے, بس یہی کرتے ہیں. اور یہ تو عین امتی ہونے پر ہمیں ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم یہ کام کریں. جو نہیں کرتا وہ معاذ اللہ اپنے ایمان اور عقیدے کی خیر بنائے کہ جس کو یہ نصیب نہیں ہے. آقا تو امتیوں کو یاد کریں, وہ تشریف لائیں تو سجدہ فرما کر ہمیں یاد کریں اور ہم دلیلیں ڈھونڈتے پڑے کہاں کس صحابی نے کیا تھا اور کہاں سے ثابت ہے اور کہاں سے یہ چیزیں ثابت ہے, اور صدیق اکبر نے کیا تھا کہ فاروق اعظم نے کیا تھا کہ عثمان غنی نے کیا تھا. یہ باتیں کرتے شرم حیا نہیں آتی. کس کے امتی ہو یار؟ محبت کے اظہار میں وہ بھی نیکیوں کی صورت میں اس سے دلیل پوچھی جاتی ہے. عام وقت میں کوئی نفلیں پڑھنا شروع کر دے, کبھی بھی وہ ذکر و درود کرنا شروع کر دے اور کوئی کہے کہ بھائی یہ کیوں کر رہا ہوں, کہاں سے ثابت ہے, کس صحابی نے کیا تھا؟ اگلا کہے گا نیکی تو کر رہا ہوں یار, تو نیکی کر رہا ہوں تو اس میں تھوڑی پوچھا جائے گا کہ کس نے کیا تھا. تو ہم میلاد منا رہے ہیں, آقائے دو عالم کا ذکر کر رہے ہیں. یہ دنیا کے کسی بھی فرد سے پوچھ لے جو مسلمان ہے, سمجھتا ہے کہ سرکار کا ذکر خیر کرنا نیکی ہے کہ نہیں ہے, تو اس کسی بھی ساتھ میں کیا جائے اور نیکی تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور لوگوں کی عقلوں کا دیوالیہ ہوا پڑا ہے. ہندوستان میں رہتے ہیں, 26 جنوری منائیں, انڈیپینڈنس ڈے, 15 اگست وہ مناتے ہیں, گاندھی جینتی مناتے ہیں, امبیڈکر جینتی مناتے ہیں, اپنے بچوں کو اسکول میں سجا سنوار کر بھیجتے ہیں, اس کو پتہ نہیں کیسے کیسے ڈریسز پہنا کر بھیجتے ہیں. کبھی جا کے کسی مفتی سے فتویٰ نہیں مانگتے کہ حضرت گاندھی جینتی منانا یا اپنے بچوں کو اس دن گاندھی جی کی شکل دے کر اس کو ڈریس پہنا کر اسکول میں بھیجنا, اس پر کیا حکم لگتا ہے, کبھی نہیں پوچھتے. اور نہ ہی کسی دنیا میں کسی بھی الرجی, جسے الرجیاں ہوتی ہیں نا اس طرح کے جو مفتی کہلاتے ہیں, ان میں سے کسی نے فتویٰ دیا کہ گاندھی جینتی کا منانا ناجائز ہے, امبیڈکر جینتی کا منانا ناجائز ہے, فلاں جینتی کا منانا ناجائز ہے, فلاں ڈے کا منانا ناجائز ہے. یہ ساری باتیں کوئی نہ 15 اگست کے خلاف نہ 26 جنوری کے خلاف کوئی فتویٰ دیتا ہے, اس کو ہی پتا ہے اگر فتویٰ دیا تو گئے سیدھے اندر. تو جناب یہاں ابھی اب جو فتوے دے رہے ہو نا میلاد پر, ایک جیل تمہارے لیے بھی تیار ہے, اور وہاں پھر ایسے جاؤ گے تو وہ سزائیں ملیں گے نا. یہاں جو ریمانڈ ہے نا, ایسے ریمانڈ, ایسے 1000 ریمانڈ بھی قربان ہو جائیں گے اس ریمانڈ پر. اتنا خطرناک ریمانڈ ہونے والا, غور کیجیے. تو دنیا میں تو کوئی فتوی نہیں دیتا, کوئی نہیں کہتا کہ نہیں 15 اگست نہیں منا سکتے, کس صحابی نے منایا تھا, بہت اچھے سے ثابت کر دیں. سیاہ ستہ سے 15 اگست کا منانا ثابت کریں, 26 جنوری کا منانا ثابت کریں. دنیا بھر کے ڈیز, مدر ڈے تو سسٹر ڈے تو بردر ڈے تو ڈاٹر ڈے تو پتہ نہیں کون سا ڈے, یہ سارے ڈیز مناتے, ہم بھی اسے ناجائز نہیں کہتے, میں نہیں کہتا ہوں. اور شرعی نقطہ نظر سے ان ڈیز کو شرعی اعتبار سے منانے کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا, ہم بھی ناجائز نہیں کہتے. آؤ یار ہم سے مسافر کرو, ہاتھ میں لاؤ ہم سے, ہم بھی اسے ناجائز نہیں کہتے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو ناجائز کہنے کے لیے دلیل کی حاجت ہے. سارے ڈیز تمہیں ہضم ہو جاتے ہیں, گاندھی جی کا ڈے ہضم ہے, امبیڈکر صاحب کا ڈے ہضم ہے, تم کو سرکار کا ڈے ہضم نہیں ہوتا ہے. اس پر آ کے باتیں کرتا ہے یار امتی کے, گاندھی کی امتی ہو, کس کے ہو, امبیڈکر کے ہو کیا؟ اپنے آپ کو سرکار کا امتی کرتے, تمہیں شرم آتی ہے سرکار کا میلاد منانے میں؟ کہتے دلیل سے ثابت, کہاں سے دلیل, کہاں سے ثابت ہے, کس حدیث میں؟ تو بتائیں کس حدیث میں گاندھی جی کا ڈے منانا, ان کی جینتی منانا اور امبیڈکر کی جینتی منانا, اور پھر پتہ نہیں کس کے سارے نام بھی مجھے نہیں یاد آ رہے کیونکہ کوئی موقع نہیں ہے. تو یہ ساری جینتیاں منانے کے لیے کہیں دلیل نہیں ڈھونڈنے جاتے, اور میلاد النبی تو بولے بس صحاح میں اور بھی صحیح ہیں سے دلیل چاہیے, بخاری مسلم کی دلیل چاہیے. ارے یار دلیلیں مانگنے سے پہلے کہ شرم کے مارے ڈوب مرو, مار اللہ ہے. اپنے آپ کو کس منہ سے کہتے سرکار کو ہوتی, عقائد والوں کا ذکر کرنے کے دلیل کی حاجت, ان کے معجزات کے بیان کرنے کے لیے دلیل کی. ہم کیا کرتے ہیں محفل میلاد میں, آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ میں یہاں کیا کر رہا ہوں, سرکار کی عظمت و شان کا بیان کر رہا ہوں, جسے سن کر کہتے ہیں نا آپ کے, کہتے ہیں نا ہر لمحے آپ کا سیر پر خون بڑھتا جا رہا ہے نا. اب کیوں نہ بڑھے, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. ہم نہیں اٹھاتے وہ ناز دوا, ہم تو چاہتے ہیں یہ رشت, یہ عشق جو ہے نا روز فضول ہو, یہ بڑھتا رہے, یہ بڑھتا رہے, یہ بڑھتا رہے. برکتیں کیا ملیں گی پتہ ہے؟ جب یہ عشق فضول ہوتا جائے گا تو برکتیں کیا ملیں گی؟ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول, جان کی
سیر ہے الفت رسول اللہ. تو ہم نے کسی دلیل وغیرہ کی ہمیں حاجت نہیں ہے. عاشقوں کو نبی کا میلاد منانے میں، ان کا ذکر خیر کرنے میں، ان کی عظمت و شان کے بیان کرنے میں کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے. بڑی پیاری بات میرے شیخ طریقت کہتے دہراتا ہوں میں، فرماتے ہیں کوئی پوچھے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے تو آپ کہیے ہم عاشقوں کی قسمت میں لکھا ہے، ہماری تقدیر میں لکھا ہے تو ہم منا رہے ہیں. تمہارے یہاں نہیں لکھا ہے، کوئی لکھوانے کا انتظام کرنا. آؤ دعوت اسلامی والے لکھ کے دیں گے، ادھر آؤ یہاں ہمارے اجتماع میں آؤ، ہم لکھ کے دیتے ہیں انشاءاللہ. اتنے ڈائریکٹ نہیں لکھیں گے، ایسا سمجھائیں گے نا، ایسا لکھیں گے اور ایسے کرنا بولڈ ورڈز میں لکھیں گے اور کبھی مٹے گا نہیں انشاءاللہ. ہم تو وہ لوگ تو ہیں نہیں جو ڈنڈے ونڈے لے کے لاٹیاں لے کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ کام نہیں. ہم بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، ہم بڑے پیار سے قریب کرتے. لوگ ڈرتے بھی ہے کہ ان کے قریب نہیں جانا. یہ گئے نا، پہلے کہتے تھے ہری پگڑی والے، اب تو ہم نے بہت آسان کر دیا قریب بنانا. اب تو ہری پگڑی باندھ دیتے تو کوئی ڈر لگتا تھا کہ اب باندھ لیں گے تو بولے تو چلا گیا. تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آ جاؤ. کوئی بھی جو امامہ پہن کر آتا نا آ جاؤ، جو ڈریس ہے آ جاؤ، بس آ جاؤ دعوت اسلامی والوں کے قریب. انشاءاللہ تمہاری قسمتوں میں بھی میلاد کا منانا لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ. آپ تک دلیلیں پوچھتے تھے، خود ہی آؤ گے جھنڈا لے کر انشاءاللہ، جھنڈے لے رہا ہوں. اب تک دلیلیں پوچھتے تھے کہ لائٹنگ وغیرہ کہاں ثابت ہے، یہاں کے کہیں گے مکتب پہ 12 چاہیے، جمعہ 12 جھالر چاہیے. سنا ہے نا 12ویں کی نسبت ہے، 12 چاہیے. اب پھر یاد رکھیں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، عوام جو ہے نا، آپ تو بحث میں جائیں نا، مناظرہ کرنا آپ کا کام نہیں، ٹھیک ہے. ایک ہی اصول یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے، سب کو بتا دیجیے گا. کوئی آپ سے آ کے پوچھے دلیل کیا ہے اور ہاں بتائیں قرآن میں بتائیں یہ وہ، تو کہیے سارا کام علماء کا ہے. کس کا ہے؟ تو چلے ہم عالم دین کے سے ملاتے ہیں، وہ انشاءاللہ دلیل دیں گے. ہمارے پاس اس نے آنا نہیں. آج تک مجھے ایک اچھا خاصا عرصہ گزر گیا، اب تک کوئی آیا نہیں. جتنے ملتے ہیں سب ان سے ملتے ہیں جو ہم سے آ کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ایسا ایسا ہو گیا، ایسا ایسا کہہ رہا تھا. تو کہاں سن رہے تھے بھیا؟ آپ مناظر ہیں، امام المناظرین بنے بیٹھے پہ تمہارے آسی نے چڑھا کے ہاں بتا دلیل دیں گا. جب اگلے نے 2-4 ڈالے فتنے تو اچھا دنیا میں آگے بولے حضرت اس نے ایسا بول دیا، مجھے تو جواب نہیں بن پڑا تھا. آپ کو کس نے کہا تھا کہ میدان مناظرہ سامان کے بیٹھ جائیں اور ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیں؟ تو کہتے بے عزتی. ارے بے عزتی کیوں فیل ہوتی ہے؟ اگلے نے اعتراض کیا نا، اس کو کہیں بھائی جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے نا وہ کام اسی سے لیا جاتا ہے. یہ تحقیقی بات ہے، علماء کا کام ہے. میرا کام ہے نا، میں ٹیلر ہوں. مجھ سے پوچھو کہ سوئی میں دھاگے کیسے ڈالے جاتے ہیں، کس میں کون سا دھاگا استعمال ہوتا ہے، کالر کیسے بنتا ہے، اور ساری باتیں کیسے بنتی ہے، ہم سے پوچھ لو. کوئی سی اے صاحب ہوں گے تو وہ کہیں گے بھائی ان سے آ کر کوئی پوچھ لے بھائی کیا پتا ہے کہ میلاد منانا کہاں سے ثابت. تو سی اے صاحب یہ کہیں گے بھائی کہ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن میرے پاس مل جائے گی. رہی بات ہے کہ شریعت کے دلائل دینا، قرآن حدیث کے دلائل دینا، یہ کام کس کا ہے؟ علماء. تو انہیں کی طرف ریفر کیا جائے گا. آپ کا کام کیا ہے بتاؤ؟ آپ کو ایک میں نسخہ دیے دیتا ہوں، ان سارے فتنوں سے اور ایسے سارے جو آتے ہیں نا شیطانی وساوس دینے والے، ان سب سے نجات مل جائے گی ایک دم ایزی میں. اور طریقہ یہ ہے، آئندہ کوئی شخص آ کر آپ کے پاس، جیسے آپ نے جھنڈا لہرایا ہے نا، یا جھنڈا آپ لے لیا اور وہ آ کر کہہ دے کہ جھنڈا لگانے کہاں سے ثابت ہے، تو آپ کہتے بھائی دیکھ ہم وہ شاخ ہے نا ہماری، ہم عشق و محبت والے ہیں. آپ کہہ رہے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے، تو اس کو یہ کہاں سے ثابت ہے اس کے دلائل دینا ہمارے علماء کا کام ہے. لیکن ہمیں پریشان کرو گے نا تو ایک لیا ہے 12 اور خرید کے لاؤں گا انشاءاللہ، اور 12 ہاتھوں میں دوں گا میں، گھر پہ 3 دکھ رہا نا. اب مزید 27 کا انتظام نہ کر دوں تو پھر خیر نہیں. یاد رکھنا اگر اب اعتراض کیا تو ویسے بھاگ جائے گا وہ، بولے یار جانتا تو یار 3 ہی پہ خیر ہے اور تو 10 گھر پہ لگا دے گا تو مسئلہ کر دے گا. یہ جواب ہے عوام کا، یہی جواب ہے آپ کا. ایسے دیا کرے جواب. وہ آ کے پوچھیں لائٹنگ کہاں سے ثابت ہے، بولے بھیا ابھی تک فقط میرا ایک گھر ہے، چور میں مزید 12 کا انتظام کروں گا، میں بلاتا ہوں بھی ڈیکوریٹر کو، پوری گلی سجاؤں گا. کیا خیال ہے؟ دلیل چاہیے؟ دلیل چاہیے؟ میری دلیل تو یہی ہے. ٹھیک ہے، تو لوگ چھیڑنا چھوڑ دیں گے، بولیں گے بھیا جتنا اتنے میں اکتفا رہے، اور اکتفا نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ دن بدن یہ اعتراض کرنے والے کرتے رہیں، دن بدن میلاد مصطفیٰ نے بڑھتے ہی جانا ہے، اور بڑھتے ایسے نہیں جانا، ہمارے بڑھانے سے نہیں بڑھے گا. یہ کیا شان محبوب کی، ورفعنا لک ذکرک،
قرآن نے کہا محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. تو محبوب کے ذکر کو بلند کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر رہا ہے نا. وہ ذکر ہم سے کروا رہا ہے تو یہ ہماری خوش بختی ہے, ہمارے کیے سے نہیں ہو رہا ہے, وہ طرف کے کرائے سے ہو رہا ہے, اور یہ ہوتا جائے گا. کیوں؟ ایک طرح سے فرمایا گیا ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا, اور یہ بڑھتا اس لیے جائے گا نا. پھر قرآن نے کہا وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اے محبوب ہر تیری آنے والی گھڑی تیری پچھلی گھڑی سے افضل ہے. ہم میرے محبوب یعنی اے محبوب ہم تیرا میلاد جو ہے نا وہ یوں بڑھاتے جائیں گے, یوں تیرے شاخ دن بدن بڑھتے جائیں گے, جھنڈے بڑھیں گے, لائٹنگیں بڑھیں گی, محافل میلاد بڑھیں گے, جلوس میلاد بڑھیں گے, جلوس کا شرکا بڑھیں گے, سب بڑھتے جائیں گے. بقیہ جو ان سے کٹتا ہوگا جس کو سمجھ میں نہیں آئے گا پھر وہ اپنی اپنی قسمتوں پہ روئے, وہ شاخ بڑھتے جائیں گے. صدایں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. پوری دنیا میں نظم و ضبط کے ساتھ سنت و شریعت کے مطابق کیسے میلاد منایا جاتا ہے, کیسے جلوس میلاد ہوتا ہے. ہمارے جلوس کو دکھانے کے لیے تو بد مذہب بھی نہیں آتا, نہیں دکھاتا, بولے ان نے کیا دکھایا, سب تو ٹھیک ٹھاک ہے. اور جس کو دکھانے رہے کہ یہ سر میرا ہاتھ چھڑا کے چل دے, بولے ٹھیک ہے آپ رکو میں آتا ہوں, وہ بھی چل دے رہے ساتھ میں. دعوت اسلامی کا جلوس ایسا ہوتا ہے الحمدللہ. وہاں پہ کوئی دکھائے گا نا تو یہ شرعی خرابی پر کچھ خرابی نظر نہیں آ رہی, سب ہوا میں ہے, سب کے سروں پہ ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے امام, کتنے پیارے لگ رہے ہیں. کہاں سے خریدتے ہیں امام, کہاں ملتا ہے؟ وہ اگلا بولے گا یار اس کو دکھانے کے لیے تو گیا میرے ہاتھ سے. تو دعوت اسلامی کا جلوس ایسے ہوتا ہے. نیت کر لیں آج یہ محفل میلاد ہے, یہاں شریک ہیں, کل انشاءاللہ جلوس میلاد میں شریک ہوں گے. اور یہ دعوت اسلامی جس نے ایسا جشن ولادت منانے کا انداز دیا, اس دعوت اسلامی کو بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اس کے اجتماعات میں آئیں گے, ہفتہ واری اجتماعات میں آئیں گے, مدنی قافلوں میں سفر فرمائیں گے, روزانہ اپنے اپنی مساجد میں ہونے والے درس میں شرکت کریں گے, مدرسۃ المدینہ میں شرکت کریں گے. نیک اعمال کا رسالہ ایپلیکیشن وہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے اسے فیل کریں گے انشاءاللہ. یوں اپنی دنیا بنائے رکھیں گے, آخرت بنی رہے گی, تقویٰ پرہیزگاری اختیار کریں گے. عقائد و عالم کا میلاد مناتے 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 انشاءاللہ دنیا سے رخصت ہوں گے, اور پھر قبر میں چین کی نیند سوئیں گے, اور وہاں تو پھر تو ساری آزادی ہوگی انشاءاللہ. یہاں سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا رہے ہو نا, یہ ٹریننگ ہو رہی ہے. آج تو تصور میں کہہ رہے ہیں نا کہ تصور میں گویا کہ سرکار کی آمد ہو رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں سرکار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا. جب تصور میں یہ کیفیات ہیں کہ لوگ اپنے میں نہیں ہیں, قبر میں جب بنفس نفیس سرکار کو آتا دیکھیں گے تو کیا کیفیت ہوگی. وہاں یہ ریئرسل رہی ہے تو وہاں بھی کہیں گے جیسے سرکار کو آتا دیکھیں گے, سرکار کی آمد آبا دلدار کی آمد آبا غمخوار کی آمد آبا حضور کی آمد نور کی آمد آبا دلبر کی آمد آبا رہبر کی آمد آبا حضور کی آمد نور کی آمد. یہ پریکٹس کام آئے گی نا قبر میں, آئے گی نا انشاءاللہ. ایک جگہ اور کام آئے گی, یہ جب ساری امت دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے ہو کر آزمائشوں میں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے گی, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو مقام محمود پر ہوں گے, لیکن کئی مواقع ایسے آئیں گے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, ساتھ میں 70,000 فرشتوں کا جھرمٹ ہوگا, اور یہ عقائد عالم کی آمد ہوگی. امتی جیسے ہی دیکھے گا تو کہے گا سرکار کی آمد آبا دلدار کی آمد آبا غمخوار کی آمد آبا حضور کی آمد آبا نور کی آمد. پریکٹس ہو رہی ہے نا, الحمدللہ.